امریکہ نے آفیشلی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ناظرین جو ویزے ہیں اسٹڈی ویزاز ان کو تقریباً وقتی طور پر معطل کر دیا ہے ان کے اجرا کو. اور یہ ایک آپ کو گزشتہ کچھ ماہ سے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے یہ ایک سمجھے ایک کلیش آ رہا تھا, چاہے وہ کولمبیا یونیورسٹی ہو, ہارورڈ یونیورسٹی ہو, یا جو وہاں پہ کچھ جاری احتجاج تھے امریکہ کے جو کچھ پالیسیز کے خلاف, اسپیشلی جو ان کی غزہ کے حوالے سے پالیسیز رہی ہے, تو اس وجہ سے بہت زیادہ ہاسٹیلٹیز کریٹ ہو گئی تھی امریکی حکومت اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے مابین, جس میں ان کا آئی سی ای نے بھی کردار ادا کیا. کچھ سٹوڈنٹس کو اٹھایا گیا اور پھر کورٹس میں معاملات گئے. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ فنڈنگ کلوجرز کے بعد اب انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو ویزا ایشو کرنے میں ہی تقریباً اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. ناظرین, یہ جو اسٹوڈنٹ ویزاز ہیں ان کی کیٹیگریز ہیں جے کیٹیگری, ایم کیٹیگری اور ایف کیٹیگری. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کہ اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں اور آگے جاتے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے تصور کریم بیگ صاحب کو, ہم فری فیلو بھی ہیں. بہت شکریہ تصور صاحب, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. جی تھینک یو سو مچ. وانٹڈ ٹو آسک یو کہ یہ جو اتنا بڑا آئی تھنک یہ عارضی طور پہ ویزوں کا جو اجرا ہے یا جو ایشوئنس آف ویزاز ہیں ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہ روک دیا گیا ہے, اس کے کیا آپ کو اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں؟ جی یہ ریسنٹلی بلکہ کل یہ اناؤنس ہوا ہے کہ جو لوگ ویزے کے لیے جن کا پروسیس ہو رہا تھا, تو یہ اصل میں کچھ کافی اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے جو پچھلے اپریل سے جو شروع ہوئی تھی, اور جسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس پہ پابندی لگائی تھی کہ جب ہارورڈ کے ساتھ ایشوز ہو رہے تھے اور پرو فلسطین بہت ساری کیمپسز جس کی آئی وی لیگ جو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, جو گلوبل بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں انکلوڈنگ ہارورڈ جو ہے جس کو لیڈ کر رہا تھا, اور اس میں بہت زیادہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, اور جو ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے وہاں ہوتا ہے, لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک پریکٹس ان کی کئی اشروں سے یہ ان کی پریکٹس ہے. تو ان کی یونیورسٹی کے اندر فریڈم ہے, لوگ فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے, تو اس پہ تھوڑی سی قدغن لگائی گئی تھی. اور پھر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے درمیان اور ہارورڈ یونیورسٹی کے درمیان یہ معاملات ہوئے تھے, جس پہ پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ ان کالجز اور یونیورسٹیز کے درمیان میں بائیں بازو کی طرف زیادہ جھکاؤ بڑھتا جا رہا ہے, جس میں ایک چیز انہوں نے کہی تھی کہ جو یہودی مخالف بھی ہیں اور امتیازی داخلہ پالیسیز جاری ہیں ہارورڈ کی طرف سے, جس کو ہارورڈ نے بیسکلی منع کر دیا تھا, یا آپ کہیں کہ انہوں نے اس سے انکار کیا تھا کہ ایسا کچھ ہے نہیں. تو اس چیز کو آگے بڑھتے ہوئے جو چیز اتنے عرصے سے جو چل رہی تھی, لنگر آن کر رہی تھی, وہ چیز آگے بڑھی ہے. اور جو ابھی جو اپوائنٹمنٹ جو محکمہ داخلہ ہے انہوں نے یہ میمو جاری کیا ہے سارے جتنی بھی کانسلیٹس اور امریکی سفارت خانے ہیں ان کو, کہ جو بھی ویزا کے خواہش مند طلبہ ہیں ان کی مزید ویزوں کی اپوائنٹمنٹ جاری نہ کریں, تاہم جو ویزا اپوائنٹمنٹس آلریڈی ان کو مل چکے ہیں جن اسٹوڈنٹس کو, ان کو معمول کے مطابق آئی تھنک ان کے اپوائنٹمنٹس پہ ویزا شاید ہوں گے جو اویلیبل ہیں. امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق اراؤنڈ ملین یعنی 10 لاکھ بین الاقوامی اسٹوڈنٹس جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, اور اسی طرح سے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر تقریباً 6800 کے لگ بھگ کی یونیورسٹیز کی انفارمیشن کہی جاتی ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل بین الاقوامی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, اور جس میں 27% خاص طور پر ہارورڈ میں 27% جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلق چین سے ہے. اور یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو چائنا کا جو انفلوئنس ہے ان ٹرمز آف کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے, تو اس طرح کی جو آئی وی لیگ کی بڑی یونیورسٹیز ہیں خاص طور پر ہارورڈ کو, انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ ان کا جھکاؤ اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس طرح سے 700 کے لگ بھگ ان 6800 میں سے 700 جو ہیں وہ انڈین اسٹوڈنٹس ہیں, اور کچھ لگ بھگ بہت چھوٹی سی تعداد پاکستانی اسٹوڈنٹس کی بھی ہے جو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اور اسی طرح کی دوسری یونیورسٹیز میں. تو تقریباً 1 ملین جو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس بین الاقوامی وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں, ان کے لیے کافی ابھی مشکلات ہیں, اور وہ بہت ہی غیر یقینی صورتحال پیش آئی ہے. اب تقریباً ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ جی یونیورسٹی ہارورڈ خود کہتی ہے کہ اس کے یونیورسٹی میں تقریباً 140 سے زیادہ ممالک کے اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں ہر سال. تو اب ان اسٹوڈنٹس میں ایک تو آنے والے ہیں اور جو آلریڈی وہاں پہ ہیں, جس طرح سے آپ کو اپنے نیوز میں فالو کیا ہوگا کہ بہت ساری یونیورسٹیز کے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ان پروٹیسٹس میں انوالو تھے, ان کے ویزاز بھی مؤخر کی گئے ہیں, ان کو ختم کر دیا گیا ہے, کچھ کو تو اریسٹ بھی کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس لا کو فالو نہیں کر رہے تھے.
تو یہ ایک بہت ہی غیر یقینی صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ حکومت ابھی اس طرف بھی جا رہی ہے کہ وہ ان کی منظوری، جس طرح کہ جو ایکریڈیشنز کی جو پالیسی ہوتی ہے کہ اس کو نظم و نسق کو وہ پراپرلی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ اس چیز کر رہی ہے کہ اس کو ان کی ڈگریز کو کس طرح ویریفائی ابھی کیا جائے گا. بالکل ایبسلیٹلی. تو سر صاحب آخر میں وڈ یو لائک ٹو گیو اینی ایڈوائس ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو امریکہ کی طرف نظر ڈال رہے تھے، ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس رہے گی اگر میں آپ سے پوچھوں تو؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، اس لیے کہ بڑی غیر یقینی صورتحال ہے کہ ابھی امریکن اب تھوڑا سا جن اسٹوڈنٹس نے اگر ابھی اپلائی نہیں کیا ہے تو ان کو یا تو امریکہ کے علاوہ دوسرے ممالک کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی اور جو بہترین یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ان کے پسندیدہ جو سبجیکٹس ہیں جس مضامین میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں. دوسرا یا پھر ویٹ کریں کہ جو امریکن پالیسیز، ظاہر ہے کہ امریکہ جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کہ 10 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اگر وہاں جاتے ہیں تو دے آر میکنگ لاٹ آف منی فار دی یو ایس اکانومی. تو وہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے لیے وہ کوئی پالیسی لے کے آئیں گے تو پھر اس پالیسی کے حساب سے اسٹوڈنٹس کو اپنے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کو کیا کرنا چاہیے. ایبسلیٹلی. آئی تھنک ویٹ اینڈ سی کا معاملہ رہے تو بہتر رہے گا. بہت شکریہ تصور کریم بیگ صاحب، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اس حوالے سے اور بتایا کہ اس کے کیا وجوہات ہیں اور آگے اسٹوڈنٹس کے لیے اس پر کیا امپیکٹ رہ سکتا ہے. ناظرین آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.